السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا، اور وہ یہ کہ کینیڈا کے اندر ایک مسلم فیملی کے اوپر ایک شخص نے اپنی گاڑی کو چڑھا دیا۔ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ایک واقعہ ہو چکا ہے۔ مسجد کے اندر گھس کر ایک شخص نے فائرنگ کی، جس کے اندر 7 لوگ شہید ہو گئے۔ دوستو، اسے اسلاموفوبیا کہتے ہیں کہ ایک شخص کسی بھی قوم سے وہ نفرت کرے، اور اسلام سے نفرت کرنا صرف اس لیے کہ وہ لوگ مسلم ہیں، یا اسلام سے صرف اس کے اسلام ہونے کی وجہ سے نفرت کرنا، تو اسے اسلاموفوبیا کہا جاتا ہے۔ آج دنیا کے اندر بہت بڑھ رہا ہے، اور اس کے بہت ساری وجوہات ہیں۔ اگر ہم 2012 میں جائیں تو وہاں سے دیکھیں کہ کس طرح سے شام اور عراق کے اندر جو وہاں پر ایک تکفیری گروہ نے، ایک تکفیری جماعت نے مسلح طریقے پر مختلف مذاہب کے لوگوں کو وہاں پر قتل کیا، مارا، بے گناہ لوگوں کو، اور خاص طور پر اس کا نشانہ مسلم لوگ زیادہ بنے۔ شیعہ لوگوں کو وہاں پر بے دریغ طور پر وہاں پہ قتل کیا گیا۔ تو اس وقت سے اگر ہم دیکھیں تو دنیا کے اندر ایک عجیب سی ایک کیفیت ہے۔ لوگ لڑ رہے ہیں مذہب کے نام پر، قومیتوں کے نام پر، عصبیت لوگوں میں زیادہ ہو گئی ہے۔ ایسے میں ضرورت یہ پڑ جاتی ہے کہ دنیا کے وہ لوگ جو امن کو چاہتے ہیں، جو محبت کو چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ دنیا کے سارے لوگ آپس میں محبت اور امن اور پیس کے ساتھ رہیں، ان کی ذمہ داری یہ بہت بڑھ گئی ہے کہ وہ اپنی آواز اٹھائیں اور بلند کریں، اور وہ یہ دیکھیں کہ دنیا میں کہیں پر بھی ظلم ہوتا ہو، چاہے وہ ان کے اپنے لوگ نہ ہوں، جس پہ ظلم ہو رہا ہے وہ اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق بھی نہ ہو، انہیں ان چیزوں کو کنڈیم کرنا ہوگا، اس کی مذمت کرنی ہوگی، اور اپنی آواز کو بلند کرنا ہوگا۔ ورنہ دوستو، پھر وہ دن دور نہیں ہے کہ جب ہم میں سے بھی کوئی شخص اس کا شکار بن جائے گا، اور ہم کہیں گے کہ یار کاش میرا پیارا نہ چاہتا۔ اس لیے آج ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کے اوپر آواز بلند کریں۔ اچھا، میں اسلاموفوبیا کے اوپر بات کروں گا۔ یہ اسلاموفوبیا ہے کہ ایک شخص مسلمانوں سے صرف اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے نفرت کرتا ہے، اور ان کے اوپر اپنی گاڑی چڑھا دیتا ہے، ان کو مار دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے۔ اس کے بہت سارے اسباب اور وجوہات ہیں، جو ایک میں نے آپ کو بتایا بھی، لیکن ایک جو سب سے بڑا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج ہم نے مسلمانوں نے ہی دنیا کو اسلام وہ صحیح طور پر پیش نہیں کیا، بتایا نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے، اسلام کی اصل تعلیمات کیا ہے۔ ہم خود آپس میں لڑ کر ہم نے خود اسلام کو ایک نفرت کا مذہب بنا کر پیش کیا ہے، ہمارے اسلام کے ماننے والوں نہیں۔ افسوس کے ساتھ آپ مسلم کنٹریز کے حالات دیکھ لیں، جتنے بھی دنیا کے اندر مسلم ممالک ہیں، پوری دنیا کا آپ حالت جو ہے وہ تجزیہ کریں، مسلمانوں کی کیا حالت ہے وہاں پر، مسلمانوں کی اخلاقی حالت، ان کے رویے آپس کے اندر وہ کس درجے پر ہے، ان کی سوسائٹی کے اندر دیکھ لیں، ان کی پارلیمنٹ کے اندر دیکھ لیں، عدالتوں میں چلے جائیں، انتظامیہ میں چلے جائیں، پولیس میں چلے جائیں، ہر جگہ پر آپ کو ایک نفرت نظر آئے گی، ایک گھٹن دکھائی دے گا آپ کو۔ عدالتوں کے آپ چکر لگا لیں میرے بھائیوں، انصاف ہو رہا ہے کیا ہمارے مسلم ممالک کے اندر؟ اب ہمارے مدارس اور یونیورسٹیز کا جائزہ لے رہے ہیں، کیا وہاں پر ایسے لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے، پیدا کیا جا رہا ہے کہ جو سماج کے اندر نکل کر اچھی بات کرتے ہوں؟ کیا ہمارے اسکول اور یونیورسٹیز کے اندر کوئی اعلیٰ اخلاق کے مالک لوگ پیدا ہو رہے ہیں؟ کیا ہمارے پارلیمنٹ کے اندر انسانوں کے حقوق کے قوانین پاس ہو رہے ہیں، یا ہم آپس میں مذہبی لڑائیوں کے اندر لگے ہوئے ہیں؟ تو جب دنیا یہ دیکھتی ہے آج، تو وہ پھر یہ کہتی ہے کہ بھائی یہ کیا، یہ تو ہے ہی اس طرح، یہ لوگ تو آپس میں ہی لڑنے والے ہیں، یہ ہمارے ہاں آ کر پھر یہ کیا کریں گے؟ لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ دنیا کے اندر جو ہے وہ سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں میرے بھائیوں۔ دنیا کے اندر مسلم وہ انسانوں سے محبت کرنے والے، انسانیت کے کام آنے والے، لیکن ان کا اچھا کام پیچھے رہ جاتا ہے، کیونکہ ہم نے اسلام کو صحیح طور پر پیش نہیں کیا۔ تو آج ہماری یہ ضرورت ہے کہ ہم اسلام کو بہتر طور پر پیش کریں، اور میں اسلاموفوبیا ان لوگوں سے بھی کہوں گا کہ آپ اسلام کا مطالعہ تو کریں۔ آپ نے اگر کسی سن لیا ہے کہ اسلام ایسا ہے، اور آپ اس پہ رد عمل پہ آ گئے ہیں، یا آپ کسی سیاسی پارٹی سے تعلق رکھنے کی وجہ سے اسلام دشمنی کی قوتوں کا اعلی کار بن کر ان کے پیرول پہ آ کر، لیکن آپ اسلام کا مطالعہ کریں۔ کیا قرآن نے کبھی یہ کہا ہے کہ دنیا کے جو نان مسلم ہیں ان کو ختم کر دو، ان کو مار دو؟ کیا قرآن مجید انسانوں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن انسانیت کے حوالے سے کیا ٹیچنگ دیتا ہے؟ اس کی شکشا کیا ہے انسانوں کے لیے؟ قرآن مجید کے انسانوں کے لیے وہ
ان سے کس طرح کا تعلق رکھنے کے بارے میں کہتا ہے، مظلوموں کے بارے میں، مجبور وہ لوگ جن کا کچھ کوئی نہ ہو، ان کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، یتیموں کے بارے میں کیا کہتا ہے، اناتھ لوگوں کے بارے میں کیا تعلیم دیتا ہے۔ آپ قرآن کی اسٹڈی تو کریں، اپنے ذہن کو ہر طرح کے تعصبات اور ہر طرح کی نفرت سے خالی کر کے صرف یہ دیکھ کر کہ قرآن کیا کہتا ہے مجھ سے۔ اور قرآن یہ مسلمان جو چلے، اگر آپ قرآن کی اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو اس طور پہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ مسلمانوں کو سمجھنے کے لیے کہ مسلمان آپس میں نفرت کیوں کرتے ہیں، آپ قرآن کو پڑھنا شروع کر دیں۔ تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ قرآن مجید کو جب پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بھائی یہ مسلمانوں کی آپس کی پولیٹیکل لڑائیاں ہیں، یہ مسلمان آپس میں پولیٹیکل چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اور انہوں نے خود قرآن مجید کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ اگر یہ قرآن پڑھ لیتے تو کبھی آپس میں لڑائی نہ کرتے، یہ یونٹ ہوتے، یہ ایک جگہ پہ ہوتے، ایک متحد ہوتے۔ جس طرح آج یورپ ایک یونٹ بنا ہوا ہے، ایک متحدہ ہو چکا ہے، یونائٹڈ اسٹیٹ ہے، یونائٹڈ کنگڈم ہے، دنیا کے سارے لوگ یونائٹڈ بننے کے لیے ہیں، اور آج ہم ایشیا کے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں، مسلمان خاص طور پر، اور ہر ایک نے اپنے اپنے الگ اقوام بنائے ہوئے ہیں، الگ الگ قومیتیں بنائی ہوئی ہیں۔ تو اسلاموفوبیا جو اس وقت ہے دنیا کے اندر، ان لوگوں سے میری یہی گزارش ہے کہ آپ اسلام کو پڑھیں، اسٹڈی کریں، آپ قرآن کو پڑھنا شروع کر دیں۔ آج گوگل کا دور ہے، آپ گوگل پہ جائیں اور ویب سائٹ پہ آپ جا کر قرآن کے اسٹڈی کرنا شروع۔ دنیا کے ہر لینگویج کے اندر قرآن کی ٹرانسلیشن ہو چکی ہے، آپ اس کو پڑھیے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کہتے ہیں کہ ہاں مجھے قرآن کے اندر یہ چیز ملی ہے، قرآن مجید کے اندر، اور پھر میں نے دیکھا ہے کہ مسلمان جو اس طرح ہے، تو شاید وہ قرآن کی وجہ سے ہے۔ لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کو قرآن میں ایسی کوئی چیز نہیں ملے گی کہ جو انسانیت کی نفرت کا درس دیتی ہو، کیونکہ قرآن انسانیت کے لیے آئی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔